مولاي صلی وسلم دائما. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. سننا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سننے جیسی بات ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال ساتھ میں کہو, نام بولو کون؟ حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت بلال, دونوں ساتھ میں پڑھنے والے, کلاس میٹ, ساتھ میں پڑھنا, ساتھ میں کھانا, ساتھ میں پینا. اس لیے کہ حضرت ابو ذر کا بھی کوئی خاندان نہیں ہے, حضرت بلال کا بھی مدینے میں کوئی خاندان نہیں, دونوں ساتھ میں رہتے. جھگڑا ہو گیا, ارے جھگڑا ہو گیا, انسان ہے انسان, جھگڑا تو ہوتا ہی ہے بھائی, برتن ہے تو ٹکرا کے رہیں گے. حضرت ابو ذر بھی لڑ پڑے, حضرت بلال بھی لڑ پڑے. لڑتے لڑتے حضرت ابو ذر کی زبان سے نکلا, یا ابن ام سودا, اے کالی عورت کے بیٹے. چونکہ حضرت بلال کالے کلوٹے تھے, حبشی تھے. حضرت ابو ذر نے زور سے کہہ دیا, یا ابن ام سودا, اے کالی عورت کے بیٹے, میرے ساتھ لڑتا ہے. حضرت بلال کو ایسی چوٹ لگی, سننا, حضرت بلال کو ایسی چوٹ لگی, وہیں سے روتے 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 سیدھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, بلال, اے بلال, اے بلال, یہ تیری آنکھوں میں آنسو کس بات کے, اور تو ایسا عجیب طریقے سے تو روتا ہے, کیا تکلیف ہوئی؟ کہا اللہ کے رسول, ابو ذر ہے, ابو ذر جو میرے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے, آج انہوں نے میری ماں کو گالی دی ہے. کہا کالی عورت کے بیٹے, اگر مجھے کالا کہا ہوتا یہ بلال برداشت کر لیتا, لیکن میری ماں کو کالی کہا, یہ مجھ سے برداشت نہ ہوا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا, بلاؤ بلاؤ ابو ذر کو بلاؤ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, اقلت ہکذا یا ابا ذر, اقلت ہکذا یا ابو ذر, تم نے ان کو یہ کہا کالی عورت کے بیٹے, یہ کہا؟ اب ہماری طرح ہوتا تو جھوٹ بولتا, ہماری تو عادت ہے, مار کے بھی نہیں مارا, پٹک کے بھی کہا میں نے نہیں پٹکا. میں تو اس کو دیکھا, پہلی مرتبہ دیکھا, یہ کون ہے؟ کمینہ جھوٹا. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا, قلت ہکذا یا ابو ذر, تم نے ایسا کہا کالی عورت کے بیٹے کا؟ حضرت ابو ذر, اب تو حضرت ابو ذر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا, گردن جھکا کر کہا, نام یا رسول اللہ کو کہا. او ہو, اتنا کہا کہ میں نے کہا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چہرہ لال لال ہو گیا. کیا فرمایا؟ یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ. فرمایا, ابو ذر زمانے جاہلیت میں تم ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے, ایک دوسرے کو گالی دیتے تھے, ایک دوسرے کو تانا دیتے تھے. محمد کے آنے کے بعد, اسلام قبول کرنے کے بعد ابھی بھی تمہارے اندر جہالت ہے. کیا فائدہ اسلام کا, کیا فائدہ میرے آنے کا؟ جو زمانے جاہلیت میں کرتے تھے وہ ابھی بھی کرتے ہو, نکل جاؤ. ہمارے نبی نے نکالا. کن کو نکالا؟ حضرت. کہاں جائیں گے ابو؟ نبی کے دربار سے نکلے, کہاں جائیں گے؟ میرے دوستوں, لکھا ہے کہ گرم گرم زمین تپ رہی ہے, زمین تپ رہی ہے, عرب کی زمین تپ رہی گرم گرم. اور حضرت ابو ذر فرماتے, میرے رب کی قسم, میرے پاس صرف اتنی چادر تھی کہ میں نے ناک سے لے کے گھٹنا چھپایا, باقی پورا بدن میرا کھلا تھا. یہ کہاں گئے؟ بازار میں گئے, اور بھرے بازار میں جا کے سو گئے, گرم گرم تپتی ہوئی زمین پر سو گئے. میرے پیاروں, آپ بتاؤ, اگر ہمارے پاس چپل نہ ہوئے کہ پاؤں میں, تو ہمارے تلوے جلتے نہیں جلتے؟ میں آپ کو 4 سال پہلے کی بات بتاؤں, میں وہاں مدینہ منورہ میں تھا. مدینہ اللہ سب کو وہاں لے پڑ گیا ہے. میں جب مسجد کے باہر نکلا تو چپل غائب. بھائی وہاں ہوتا ہے چپل غائب, اس لیے کبھی ادھر ادھر صفائی کرنے والے ادھر ادھر رکھ دیتے, کچھ ہو جاتا تو چپل غائب. تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ اب مدینے کی مسجد سے نکل کر سامنے وہ چپل والے کی دکان, وہاں تک جاتے جاتے میرے یہ تلوے جو ہے ایسے لال ہوئے. اندازہ ہوا کہ تو اتنا چلا تو تیرے تلوے لال ہو گئے. ابو ذر تو اسی زمین پر لیٹ گئے تھے, ان کی پیٹھ کیسے لال ہوئی ہوتی. حضرت ابو ذر کی ساری زمین پر لیٹ گئے. اب سارے صحابہ, ارے کوئی بھی اتنا کپڑا پہنا ہوا, جب لیٹے گا تو پیٹ جلے گا کہ نہیں جلے گا, پیٹھ جلے گی کہ نہیں جلے گی, پاؤں جلیں گے کہ نہیں جلیں گے, پنڈلیاں. اب سارے صحابہ جمع ہو گئے, تم یہاں پر ابو ذر کھڑے ہو جاؤ, یہ کیا کرتے ہو؟ پیٹھ جل جائے گی, ارے پاؤں جل جائے گا, ارے ابو ذر اٹھو, یہ کیا کرتے ہو؟ ابو ذر نے کہا, اللہ کی قسم نہیں اٹھوں گا. آج پورا عرب یہ منظر دیکھے گا. ابو ذر کہتے میں نہیں اٹھوں گا. بلال مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں. بلال آئیں گے اور اپنے پاؤں سے میرے گھال کو رون دیں گے, تب جا کر میں سمجھوں گا کہ ابو ذر کی معافی ہو گئی. کیا فرمایا؟ دیکھو یہ انسان کا حق انسان پر کتنا بڑا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہوتا. وہاں لوگوں نے حضرت بلال کو خبر دی, بلال چلو, ابو ذر مر جائیں گے. وہ بالکل سب جائیں گے, ان کی پیٹھ تو جل چکی ہے, ان کا پاؤں جل چکا ہے. اے بلال جلدی چلو. وہ قسم کھاتے کہ جب تک تم اپنا پاؤں ان کے گال پہ نہیں رکھو گے وہاں تک ان کی معافی نہیں ہوگی. اور بلال تو بلال تھے نا, بتاؤ نا, رحم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
ارے رحم ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ بلال تو رحمت للعالمین کے قریب قریب رہتے تھے نا، تو کیا وہ بلال کہتے دوڑتے دوڑتے آتے اور کہتے کہ ارے ابو ذر کو کہو کہ ایسا نہ کرے، میں نے تو کب کا معاف کر دیا، ارے ابو ذر کو کہو اٹھ جائے، میں نے معاف کر دیا۔ بلال دوڑتے 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 آئے اور سیدھے ابو ذر کے گال کو پکڑ لیا، کہا ابو ذر میں نے معاف کر دیا، تو اٹھ جا، تو جلے گا تو بلال کو برداشت نہیں ہو۔ تو کیا کہا ابو ذر نے کہا نا بلال میں نے تو قسم کھائی، میں نے قسم کھا لی بلال یہ ہو کے رہے گا ورنہ ابو ذر اپنی جان دے دے گا۔ مجبوراً حضرت بلال آئے اور اپنا پاؤں حضرت ابو ذر کے گال پر روندا اور بلال نے زور سے چیخ ماری اور اس کے بعد آگے بڑھ گئے۔ حضرت ابو ذر اٹھے، بلال کو گلے لگایا اور کہا اب مجھے امید ہے میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، اب مجھے امید ہے میرے خدا نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ حضرت ابو ذر کی پوری پیٹھ جلی ہوئی، پورے پاؤں جلے ہوئے، پیچھے سے کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابو ذر فرماتے میں پیچھے مڑا تو آقا محمد رسول اللہ، سوچو ابو ذر کے دل پر کیا گزری ہوگی، کہا میرے نبی اب تو مجھے معاف کیا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا ہاں جب بلال نے معاف کر دیا تو بلال کے خدا نے بھی معاف کر دیا، جب ان دو نے معاف کیا تو میں کون ہوتا جو تجھے معاف نہیں کروں گا۔ میرے پیاروں کیا یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں، یہ ہمارا ایمان ہے میرے دوستوں۔ آج ہم لوگ کسی کو بھی مارو، کسی کو بھی گراؤ، کسی کو بھی پٹک ڈالو، کیا قیامت میں نبی یہ نہیں پوچھیں گے میرے دل میں اتنا رحم تھا، تیرے اندر رحم کا کوئی خطرہ ہی نہ تھا؟ میرے دوستوں کیا ہمارے نبی کو بھائی اگر ہم ایک صحابی ہے حضرت زید بن سائنہ، کون نام یاد رکھنا، حضرت زید بن سائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے میں مدینے آیا، سننا حضرت زید بن سائنہ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم، کون حضرت زید بن سائنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہتے میں مدینے آیا، مجھے یہ دیکھنا تھا کہ محمد نبی ہے یا نہیں ہے۔ وہ کہتے میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی آئیں گے، نام ان کا محمد ہوگا، ان کی صورت ایسی ہوگی، ان کی شکل ایسی ہوگی، ان کے کپڑے ایسے ہوں گے۔ کہتے میں نے جو دیکھا مجھے اللہ کی قسم سب برابر لگا، نام بھی محمد ملا، شکل صورت بھی ماشاءاللہ ویسی ملی، کپڑے مبارک بھی ویسے ملے، لیکن تورات میں اخیر میں لکھا تھا وہ نبی ایسا ہوگا جو مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا نکل جائے گا۔ بھائی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا، کہتے یہ مجھے حضرت زید بن سائنہ کہتے اس کا مجھے امتحان لینا تھا۔ حضرت زید بن سائنہ کیا کہتے جان بوجھ کر، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن میں میرے نبی کے پاس آیا اور میں نے آ کر کہا میرے نبی، حضرت زید بن سائنہ کہتے میں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، میں تو دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ نبی ہے یا۔ حضرت زید بن سائنہ کہتے میں نے ایمان قبول نہیں کیا، دیکھنے آیا تھا کہ نبی ہے یا نہیں۔ حضرت زید کہتے میں جان بوجھ کر نبی کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ محمد ایک سودا کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ، ایک سودا، ٹھیک ہے میں آپ کو قرض دوں گا، میں آپ کو قرض دوں گا، اتنے درہم اور اتنے دینار میں آپ کو قرض دوں گا، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کر دینا، آپ مجھے 1 مہینے کے بعد۔ میں آپ کا سب سے سمجھ یہ کون سا سودا، لیکن ٹھیک ہے بھائی میں تو امین ہوں، امانت رکھتا ہوں، امانت سمجھ کے رکھ لوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سائنہ کے درہم اور دینار لیے اور زید بن سائنہ نے کہا تھا کتنے دن کے بعد آ کر لوں گا، 1 مہینہ۔ 3 دن کے بعد زید بن سائنہ گئے، سارے صحابہ کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، زید بن سائنہ گئے اور کہنے لگے اے محمد وہ میرے درہم دینار کہاں ہے، وہ میرے درہم دینار کہاں ہے، تم نے کہا تھا کہ میں 2 دن میں واپس کروں گا، اب 3 دن ہو گئے تم نے واپس نہیں کیا۔ اس کو امانت رکھ کر گئے تھے مہینے کے بعد آنے والے اور اتنا چلانے اور کہا نا تم سب لوگ ایسے ہو، تم سب لوگ ایسے ہو، میں نے کہا تھا 2 دن میں میرا قرض چکانا، 3 دن ہو گئے میرا قرض نہیں چکایا۔ ابھی تو زید بن سائنہ یہ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کھڑے ہو تلوار میں، عمر تو وہی قریب تھے، کہا اللہ کے رسول ایک بار کہہ دو ہاں گردن اڑا دوں گا، ایک بار کہہ دو ہاں، یہ نبی کے سامنے بولتے، یہ نبی کے سامنے بولتے۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا یہ سامنے نہیں بولتا، یہ میرے نبوت کا امتحان لیتا ہے، فرمایا میرے سامنے نہیں بولتا، یہ میرے نبوت کا امتحان لیتا ہے، عمر جاؤ باہر لے جاؤ اور ان کے ساتھ میں سوال جواب کر لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر گئے، حضرت زید کوٹ کر روئے اور رو کر کہا عمر ایک نشانی ڈھونڈتا تھا وہ بھی مل چکی ہے، ایک نشانی ڈھونڈتا تھا وہ بھی مل چکی ہے۔ میرے پیاروں بتاؤ اس سے بڑھ کر کیا مرتبہ ہو، اور آج وہ رحمت ہمارے پاس کیوں نہیں ہے میرے دوستوں؟ ہم لوگ درندے کیوں بن گئے؟ کیا لوگوں کا مال چھلانا ہم کو اچھا لگتا؟ لوگوں کو مارنا پیٹنا ہم کو اچھا لگتا؟ ارے میرے پیاروں مارنے سے پہلے اتنا تو سوچ لے، اس کے سینے میں بھی محمد ہے، میرے سینے میں بھی محمد، سبھی محمد کے صدقے ہیں نا، بولو نا سبھی محمد کے صدقے ہیں نا۔